میں بیسیکلی مجھے کچھ کنفیوژن تھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلانی عبادت کا ذکر حدیث میں بھی آ گیا ہے، تو اس کو ہم اور پھر اس پہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ہم نے جیسے نماز کی اگر میں بات کروں کہ نماز تو ہم نے حدیث سے سیکھی ہے، نہ کہ وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سنت سے. تو جو میں نے صرف جو چیز کلیئر کرنی تھی، جو ڈسٹنکشن ہم جو فراہی اسکول جو ڈسٹنکشن کرتا ہے، وہ تو ڈسٹنکشن ایگزیکٹلی کیا ہے؟ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں مبعوث کیا تو دین کو آپ کے قول، فعل، تقریر و تصویب اس کے ذریعے سے جاری فرما دیا. دین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات دو اور دو چار کی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے جس پیغمبر پہ نازل ہوا، وہ دین بار بار پکار کے کہتا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا. یہی دین ہے جو آدم کو دیا گیا، یہ جو نوح کو دیا گیا، یہ جو عیسیٰ موسیٰ کو دیا گیا، عاد ثمود کو دیا گیا، صالح شعیب کو دیا گیا. یہ وہی دین ہے. اے پیغمبر تمہیں بھی وہی دین دیا جا رہا ہے. جب دین وہی ہے تو جو دین کے عملی تقاضے ہیں وہ بھی وہی ہونے چاہیے اور وہی تھے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم خالق کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تین ہی جہات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پرستش کی، دوسری ہوتی ہے اطاعت کی، تیسری ہوتی ہے نظر کی. یہ جو نماز ہے یہ پرستش کی علامت ہے. تو پرستش پہلے دن سے ہی شروع ہو گئی، آدم علیہ السلام سے وہ شروع ہو گئی، اس لیے کہ جیسے ہی آپ خدا کو مانیں گے تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں گے، اس کے آگے سربہ سجود ہوں گے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی کائنات کا رب ہے، تیری ہی طرف ہم تمام حاجات کو رفع کرنے کے لیے بڑھتے ہیں. تو نماز کا آغاز تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا. اب پیغمبروں کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے قرآن مجید کہ ان کی اقوام خدا کے بتائے ہوئے طریقے میں انحراف بھی پیدا کر لیتی تھی. تو یہ انحراف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک وہاں پر جو قوم آباد تھی انہوں نے بھی پیدا کیا تھا. ان کے بارے میں مختلف تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ نماز کے اندر مختلف نوعیت کے اضافی اعمال کیا کرتے تھے اور اس طرح سے کچھ سیٹیاں بجایا کرتے تھے اور مختلف صورتیں تھیں وہاں پہ وہ رائج ہو گئی تھیں. یہ بالکل وہی صورت ہے جو بدعات کی صورت ہوتی ہے. جیسے اب آپ کو آج کل ہماری مختلف دینی شاعر اور رسومات میں بعض بدعات نظر آتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے نماز میں بعض بدعات شامل کر لی گئی تھیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دین کا تنہا ماخذ ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے کلام کرتے ہیں. تو جس وقت وحی کا نزول شروع ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ رکھی کہ آپ نے اب اللہ کی خالص عبادت کرنی ہے اور اس کے دین کو پہنچانا ہے. اس کے بعد براہ راست وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے چلے گئے کہ ان اعمال میں کوئی ترمیم کرنی ہے، کسی چیز کی تجدید کرنی ہے، کوئی اضافہ کرنا ہے، کوئی غلط چیز آ گئی تھی اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو وہ اس طریقے سے ہوگا. یہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وحی کے نتیجے میں روبہ عمل ہوتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر پھر کیا کرتے تھے؟ پھر وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، قول سے، فعل سے، تقریر سے، تصویب سے. یعنی کوئی چیز بول کے بتائیں گے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، کر کے بتائیں گے، کسی چیز کو برقرار رکھیں گے جو ہو رہی ہے، کسی چیز کے بارے میں ممانعت فرما دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی. تو اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے اس قوم کو نماز سکھائی، خود ان میں آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. جب ان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو لوگ اس نماز کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے والے آگے ان کیفیات کو منتقل بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو انتقال ہے ان کیفیات کا، یا وہ جو اخبار ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو انیشیٹ کرنے کی، وہ روایتوں میں بھی آ جاتی ہیں. نہ روایتوں سے صحابہ نے نماز سیکھی، نہ روایتوں سے ہم نماز سیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر نماز سکھانے کا اصلاً طریقہ زیر بحث ہی نہیں ہے. وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل سے کر رہے ہیں، ان کو ریکارڈ میں لے کر آیا جا رہا ہے. اس کی بہت سادہ سی مثال ہے، آپ اٹھا لیجئے کسی بھی حدیث کی کتاب میں جو کتاب الصلاۃ ہوتی ہے اور اس کو پڑھنا شروع کریں شروع سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس وقت کسی چیز کو انیشیٹ کرنے کے لیے ماخذ یا مصدر بنایا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں اس طریقے سے گفتگو نہیں ہوتی جس طریقے سے حدیث کی کتابوں میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر تو یہ بتایا جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وضو کیا تو سر کی پیشانی کا کتنا حصہ ہے، کہاں تک آپ نے منہ کو دھویا، یا مثال کے طور پہ کتنا عرصہ تھا سفر کا جس کے اندر آپ نے تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھایا، یا آپ رکوع کرتے تھے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کمر کتنی جھکی ہوئی ہوتی تھی، سجدوں میں کیا کیفیت ہوتی تھی. تو یہ تاریخ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہے. اسی کو ہم اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں. حدیث کا یہی موضوع ہے. حدیث جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہے، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کی دین کی شرح و وضاحت، اس کی تفہیم و تبیین، اسی طریقے سے اس پر عمل کا بہترین نمونہ یہ وہاں پر زیر بحث آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے نماز سے متعلق کوئی ایسی چیز یا رخصت سے متعلق کوئی ایسی چیز جو دین نے اصول میں بتائی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کیا ہے، آگے اجتہاد کیا، اس کی تاریخ بھی حدیث میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ آپ کے پاس اگر وضو کی ضرورت پوری کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر آپ اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں.
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تیمم پر اجتہاد کیا ہے اور مسال الخفین کی بھی رعایت اور اجازت دی تھی کہ اگر آپ کے پاس سفر میں ہیں آپ یا حضر میں بھی ہیں اور آپ کو تردد ہوتا ہے جوتے موزے اتار کے پیر دھونے میں، تو آپ مسال الخفین کر سکتے ہیں۔ تو یہ ریکارڈ پھر ہمیں روایتوں میں ملتا ہے۔ اس سے نہ دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ دین میں کوئی کمی ہوتی ہے، البتہ دین کے سب سے بڑے عالم، دین کے شارع، دین کے اولین مصدر و ماخذ کی دین پر عمل درآمد کرنے کا ایک نمونہ ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی عالم دنیا بھر میں آج تک حدیث کی کتاب سے پوری نماز برآمد کر کے دکھائی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ وہاں پر زیر بحث ہی نہیں ہے۔ نہ بیان کرنے والے اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ حدیث کے ذریعے لوگوں کو نماز سکھائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپ دیکھیے جو آج سے 1400 سال بعد اس معاشرت میں کھڑے، ہمیں بھی نماز سیکھنی ہوتی ہے تو ہم کسی کتاب کی طرف التفات نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ایک عملی چیز ہے، اور عملی چیز کو انسان عمل کو دیکھ کر بآسانی پرسیو کر سکتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو کتاب میں لکھ کے بیان کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنی عملی چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں، آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں تو اس کی ڈیمونسٹریشن عمل کے ذریعے دکھائی جاتی ہے، تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کوئی ٹیٹوریل ہوتے ہیں، کوئی ویڈیوز ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھ کے کرنا ہے کہ آپ اس کو کہاں سے دبائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ اعمال کی حرکیات ہے کہ آپ نے ہاتھ کانوں کی لو تک لے کے جانے ہیں، آپ نے ایسے کمر کو جھکا کے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدے کرنے ہیں۔ تو اس کا علم اجماع سے اور اس کا عمل تواتر عملی سے نسل در نسل آگے جاری فرما دیا۔ تو اللہ کے رسولوں نے 23 سال کے قریب نماز پڑھی، اس نماز کو لوگوں نے فالو کیا، اور بار بار آپ نے تاکید کی سلو کما رأیتمونی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، مجھے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر نماز کو انیشیٹ کر رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو لوگ تاریخ بعد میں بیان کرتے ہیں وہ پہلی دفعہ دنیا کو آ کر بتا رہے ہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ خود امام بخاری جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی حدیث کی کتاب مرتب کرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو مسلمانوں کے علم اور ان کے اجماع اور ان کے تواتر سے آگے منتقل ہو گئی ہے۔ ان کتابوں کے اندر اس علم کے اوپر عمل درآمد کا جو اسوہ ہے وہ نقل ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑی قیمتی چیز ہے، ہم سب اسی وجہ سے اس کی طرف التفات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا پیغمبر جب دین پر عمل کرتا ہے تو وہ دین کی ہدایت کے جو لسانی اور عقلی مضمرات ہیں، یعنی وہ اومیشنز جو obvious ہوتی ہیں کسی بھی کلام کے اندر، پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جب کلام وجود پذیر ہو رہا ہے تو پیغمبر اس کو کھول دیتا ہے۔ یہی کام علماء کرتے ہیں، جب علماء تفسیریں لکھتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ بیٹھ کے قرآن مجید نہیں سمجھا رہے ہوتے کہ بھی قرآن آج نازل ہوئے ہم پر اور ہم سمجھا رہے ہیں، وہ اپنے فہم کی حد تک اس کے جو عقلی اور لسانی مضمرات ہوتے ہیں ان کو کھول کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی کو شرح و وضاحت کا کہا جاتا ہے، اسی کو تفہیم و تبیین کہا جاتا ہے، یعنی مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کرنا، اصولی ہدایت دی گئی ہے تو حقیقت کو سامنے رکھنا۔ تو یہ کام ہے جو پیغمبر کرتے ہیں، یہی کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث کی کتابوں میں بھی آ جاتا ہے۔ تو کوئی شخص روئے زمین پر یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ تاریخ کی یہ کتابیں جو خود تاریخ کے طریقے پہ نقل ہوئی ہیں، آپ خود امیجن کریں نا کہ نماز دین کی بنیاد ہے، الصلاۃ عماد الدین کا پیغمبر نے، یعنی ستون ہے دین کا، اور ہر شخص نے کرنی ہے۔ تو ہر شخص نے ایک عبادت کرنی ہے اور اس عبادت کو قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ تو علم اور عقل یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کو ایک فرد کو نہیں بتایا کہ وہ بعد میں جا کے کسی محدث کو بتائے کہ جی نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کو ثبت کر دے، بلکہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک زندہ اور جاویدہ روایت کے طور پہ رائج کر دی گئی ہے۔ تو جو چیز رائج ہو جاتی ہے وہ پھر اسی طرح نسل در نسل آگے بڑھتی ہے۔ اسی کو امام شافعی بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ علم العامہ ہے، اور جیل انل جیل، کافہ انل کافہ منتقل ہوتا ہے، اس کو نسلیں منتقل کرتی ہیں، اور افراد کی اتنی بڑی تعداد منتقل کرتی ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ اس میں تعدد امکنہ بھی ہوتا ہے، عراق میں بیٹھی بھی 1 لاکھ کی آبادی، شام میں بیٹھی ہے، مصر میں بیٹھی ہے، دلی میں بیٹھی ہے، تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ سب لوگ ایک جگہ کسی اجتماع میں جمع ہوئے ہوں اور یہ عہد کیا ہو کہ آج سے تو ہم جھوٹ بولیں گے اور ہم آگے پھیلا دیں۔ یہ قطعی ترین ذریعہ ہے علم کو پرسیو کرنے کا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے افراد کی اتنی بڑی تعداد کے ذریعے ہمیں وہ اعمال منتقل کر دیے۔ خدا کا فضل، خدا کی عنایت، خدا کی رحمت ہے کہ وہ ہم پر بے کم و کاست پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے جس طریقے سے نماز انیشیٹ کی اس طریقے سے ہم تک پہنچ گئی۔